ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں۔ سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈال ہی جاتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کریں۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سوتے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو ہی دی جاتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ رک جاتے ہیں جو لوگ آپ کی خاطر کسی بھی حد تک، وہ صرف آپ کی عزت ہی نہیں بلکہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ انسان تو آنکھیں پھیر ہی لیتے ہیں، مشکل تو اس بات میں ہوتی ہے کہ مکافات عمل میں اپنی ہی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ کرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ اللہ انسان کو کسی چیز یا انسان سے دور رکھتا ہے، لیکن انسان بے ضد ہو جاتا ہے کہ وہ چیز یا انسان اسے چاہیے، لیکن آخر وہ مہربان اللہ اسے اس کی ضد پر وہ دے کر دکھاتا ہے۔ پھر وہی چیز یا انسان اسے مایوس کرتا ہے، اس کا دل توڑتا ہے، پھر اسے اللہ کے نہ دینے کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ یقیناً اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دن کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ دین کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں آپ کے الفاظ خاموشی توڑ دیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور زندگی کو شاندار بنائیں۔ بیوی کو صرف بیوی ہی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں۔ پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسے ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو باہر کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جنہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔
वक़्त ये वो तराजू है जनाब जो बुरे वक़्त में अपनों का वज़न बता देता है। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थीं। अगर इबादत के बावजूद आपके अंदर नरमी, झुकाव और मखलूक के लिए भलाई पैदा न हुई तो आप सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त कर रहे हैं।